الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک پڑھیے. الصلاۃ والسلام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. پڑھیے. بلغ العلا بکماله کشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله. صلوا وعليه صلوا عليه وآله. آئے غم جدھر سے ادھر گئے، میرے بگڑے کام سنور گئے. میں نے جب زبان سے یہ کہا صلو علیہ وآلہ صلو علیہ اور ہو قریبا فاصلہ دور کا، ہو کرم جو رب غفور کا. میں بھی دیکھوں روضہ حضور کا. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. مرے جب سجن ہے یہی دعا، میرے لب پہ ہو یا نبی مصطفیٰ. مرے جب سجن ہے یہی دعا، میرے لب پہ ہو یا نبی مصطفیٰ. اور میرے کفن پر ہو لکھا ہوا صلو علیہ وآلہ. بلغ العلا، بلند آواز سے بلغ العلا بکماله کشف له حسنت جميع خصاله. صلوا
حمد و ثنا کے بعد میری نہایتی قابل عزت و احترام سامعین حضرات، دعا ہے رب ذوالجلال بندہ ناچیز کو چند جملے حق اور سچ بیان کرنے اور اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، ہر مرتبہ کی طرح اس مرتبہ بھی ایک ایمان افروز اور جاندار موضوع کو میں نے زیر سخن بنایا ہے، اور میرے بیان کا عنوان ہے امتی پر نبی کے حق کیا ہیں، اور حضور کی محبت اور شفاعت اسی کو ملے گی جو نبی کا حق ادا کرے گا۔ اور یہ شکر کرو کہ اللہ نے ہمیں اہل سنت و جماعت میں پیدا فرمایا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کی میں نے آیت کریمہ پڑھی، سورہ توبہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے طرف ایک رسول آئے، مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ، جب کوئی مومن مشقت میں پڑتا ہے تو نبی کو پر وہ مشقت میں گزرتا ہے، گراں گزرتا ہے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، کیونکہ وہ نبی مومنوں پر بڑا مہربان ہے۔ ایمان والوں سے حضور کو بڑی محبت ہے، الفت ہے، عقیدت ہے، چاہت ہے، خیرخواہی ہے۔ اس لیے جب کوئی امت تکلیف میں ہو تو اللہ رب العالمین نے فرمایا ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ نبی بڑا خیرخواہ ہے، ان پر بڑا مشقت اور گراں گزرتا ہے، امتی تکلیف میں ہو۔ اتنا میرے حضور کو اپنی امت کی اتنی فکر ہے، ساری رات میرے حضور رویا کرتے تھے، پوری رات عبادت میں گزر جاتی تھی۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری رات سجدے میں گزر جایا کرتی تھی، گناہگار امت کی بخشش کے لیے، یہاں تک کہ میرے حضور کے پاؤں مبارک پر ورم آ گیا تو اللہ رب العالمین نے فرمایا محبوب اپنے آپ کو اتنا مشقت میں نہ ڈالو، آدھی رات یا اس سے بھی کم قیام کر لیا کرو۔ پر میرے حضور پھر بھی امت کے لیے رویا کرتے تھے کہ یا اللہ میری امت گناہگار ہے۔ تو اللہ نے اتنے عظیم نبی کے امت میں ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ نبی کے کچھ حقوق ہیں جو ہر کسی کو ادا کرنا ضروری ہے، وہ چاہے پیر ہے، چاہے مرید ہے، چاہے وہ امام ہے، چاہے مقتدی ہے، وہ نیک ہے یا گناہگار ہے، وہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے، مرد ہے یا عورت ہے، ہر کسی پر نبی کے چند حقوق ہیں، اور وہ حقوق ہر امتی کو ادا کرنا ضروری ہے۔ آپ سنیے آج کا ایمان افروز بیان، اللہ ہمیں ان حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر، سب سے پہلے نبی کا حق یہ ہے کہ امتی نبی پر ایمان لائے۔ آپ نے سبحان اللہ نہیں بولا، جملہ اگرچہ تھوڑا ہے لیکن اس کے اندر سمندر سے بھی زیادہ علم ہے۔ ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائے، ہر کسی کے اوپر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی پر ایمان لائے۔ آمنو باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ہر کسی کے اوپر فرض ہے، یہ نبی کا حق ہے۔ جو بھی پیدا ہوا اس نے امت میں رہنا ہے تو میرے نبی کا کلمہ پڑھ کے وقت گزارنا ہے، نبی کا حق ہے، یہ نبی کا حق ہے۔
لیکن ایمان کیسا ہو؟ ایمان ایسا ہو جیسے ابو بکر ایمان لائے، عمر ایمان لائے، عثمان ایمان لائے، حضرت علی ایمان لائے، میرے نبی کے بلال ایمان لائے۔ الغرض خلاصہ یہ بتا دوں، ہر کسی کے اوپر لازم ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وہ میرے نبی کے صحابہ جیسا ایمان لائے۔ یہ نبی کا حق ہے، یہ نبی کا، کیونکہ ہم نے نبی کی شفاعت لینی ہے، نبی کی وفا لینی ہے، حضور کی زیارت لینی ہے، نبی کے صدقے جنت میں جانا ہے، تو کامیابی اسی کو ملے گی جو نبی کا حق ادا کرے گا۔ آمنوا باللہ ورسولہ، فرمایا اللہ پر بھی ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے کہیں یہ نہیں فرمایا کہ صرف مجھے مانو، فرمایا جہاں مجھے ماننا ہے میرے رسول کو بھی مانو، مجھے بھی ماننا ہے اور میرے آمنا برسولہ، فرمایا اگر مجھے وحدہ لا شریک ماننا ہے تو پھر میرے رسول پر ایمان لے آؤ، اور ایمان ابو بکر جیسا ہو کہ یا رسول اللہ میرا جینا بھی آپ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی۔ جملے میں نے پڑھنے ہیں، بڑے انداز کے خوبصورت احادیث جمع کیے ہیں، یاد رکھنا۔ ایمان ہو صحابی جیسا، بولیے ایمان ہو صحابی جیسا، وہ ایمان نبی پر جو ایمان لائے گا میرے حضور اسے شفاعت بھی عطا فرمائیں گے، نبی اپنا دیدار بھی اسے عطا فرمائیں گے۔ اب سنیے، ایک یہودی بکریاں چرا رہا ہے، ایک بیڑی آیا، وہ ریوڑ سے بکری اٹھا کے لے گیا۔ امام بخاری نے اس کو روایت کیا ہے۔ اب وہ بیڑیا بکری کو لے کے جا رہا تھا، آگے پہاڑ ہے، رستہ بند ہے، وہ جو بکریاں چرانے والا تھا نا، وہ پیچھے پیچھے پہنچ گیا اور اس نے بکری اسے چھڑا لی تو وہ بیڑیا پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھ کے کہتا ہے کہ اے میرے منہ سے رزق چھیننے والے، تو نے میرے منہ سے میرا رزق لے لیا ہے، بکری مجھ سے لے لی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیڑیا کہہ رہا ہے پہاڑ کے اوپر بیٹھ کے۔ اب وہ یہودی حیران ہوا، وہ کہنے لگے کیف یتکلم الذئب، آج میں نے عجیب منظر دیکھا ہے کہ بیڑیاں بھی بولتا ہے، آج تک جانور بولا نہیں، یہ بیڑیاں بھی کلام کرنے لگا ہے۔ وہ بیڑیاں بولا، بکریاں چرانے والے چرواہے مجھ پہ زیادہ تعجب نہ کر، انظروا الی النخلتین، وہ دو کھجوروں کے درمیان میں دیکھو، وہاں کالی کالی زلفوں والے نورانی چہرے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ میری بات پہ حیرانی نہ کرو، وہاں جا کے دیکھو، یخبرکم بما مداکم، وہ گزرے کی بھی حالات بتاتا ہے، وہ آنے والے حالات کی خبریں بھی بتاتا ہے۔ اس سے بھی بڑی بات کہہ دوں، یہ کون کہہ رہا ہے؟ بیڑیا کہہ رہا ہے بکریاں چرانے والے سے کہ مجھ پہ تعجب نہ کر، اگر تو نے تعجب کرنا ہے نا تو وہ دو کھجوروں کے درمیان میں ایک نورانی چہرے والے تشریف فرما ہے، وہ جو گزر چکا ہے نا وہ بھی خبریں بتاتا ہے، جو آنے والا وقت ہے وہ بھی خبریں سناتا ہے۔ اگر آپ نے حیران ہونا ہے نا تو میرے کلام کو دیکھ کے بیڑیا بولا، میری باتوں پہ حیران نہ ہو،
بلکہ چلا جا وہاں ان کی زبان سے سننا، تمہیں عجیب قسم کے نظارے نظر آئیں گے۔ اب وہ چرواہا بولا کہ آپ مجھے وہاں بھیج رہے کہ آپ میری بکریاں کھا جائیں؟ تو وہ بھیڑیا کہتا ہے میری بھی بات سن، اگر اس نبی کے پاس آپ نے جانا ہے تو تیری بکریاں میں چراؤں، آج تیرے جانوروں کی تیرے مال کی چوکیداری میں کروں۔ معلوم یہ ہوا جو نبی سے وفا کرے، حضور سے محبت کرے، جنگل کے جانور بھی ان کا احترام کرتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو لوگ رسول اللہ سے محبت کریں، اللہ کے حضور سے پیار کریں، وفا کریں، جنگل کے جانور کیا قبر کے فرشتے بھی احترام کریں گے۔ اس لیے میاں صاحب بولے رادے رادے ہر کوئی آنکھیں تے میں بھی آنکھاں رادے، پر بن مرشد تے نورانیوں ملنے تے رلوے سے وچ ران دے۔ میاں صاحب بولیں اگر منزل لینی ہے نا تو در رسول پہ جانا ہوگا، ہے حضور کے صدقے میرے نبی تک جانا ہوگا اگر منزل لینی ہے۔ رادے رادے ہر کوئی آکے تے میں بھی آکھاں رادے، پر بن مرشد تے نورانیوں ملنے تے رلوے سے وچ ران دے۔ تے بابے بلے شاہ بولے نا میں بوتی رب رب کیتی تے نا تسباں کڑکایا، او بلے نو ایک مرشد ملیا، او جنہیں ایوے چابخ شایا۔ فرمایا تعجب نہ کرو، بیڑیاں بولا حیران ہونا ہے تو وہاں چلے جاؤ، محمد الرسول اللہ موجود ہیں، وہ گزرے حالات بھی بتاتا ہے، وہ آنے والے وقت کی بھی خبریں بتاتا ہے۔ ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائے کہ جو ہو چکا ہے حضور اسے بھی جانتے ہیں، اور جو ہونے والا ہے میرے نبی وہ بھی۔ ایمان ہو تو ایسا ہو جیسے پتھر میرے نبی پر ایمان لائے، جیسے جانوروں نے میرے رسول کا کلمہ پڑھا ہے، جیسے چاند نے میرے نبی کا کلمہ پڑھا ہے، جیسے ابو بکر عمر عثمان و علی نے میرے مصطفیٰ کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ نبی پر ایمان لائے۔ بولیے نبی پر ایمان لائے۔ کائنات میں رب کے بعد، اللہ کے بعد سب سے پیارا اور قریبی اور خیرخواہ اور جان دینے کے لیے، جس کے لیے کائنات میں رہنا ہے، سا لینی ہے، اس محمد الرسول اللہ پر ایمان لائے اور حضور کو سب سے اوپر سمجھے۔ میرے نبی پر ایمان کو سب سے، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، رمضان سب بعد میں ہے، سب سے پہلے نبی پر ایمان ہے۔ بولیے نبی پر ہے۔ اس لیے اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ نے فرمایا، آپ کو پتہ ہے سارے اعمال اپنی جگہ، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا وہ اعلیٰ ہمارا نبی۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، سب سے اولا وہ اعلیٰ
بولیے بولیے سب سے اولا وہ آلہ، 3 مرتبہ بلند آواز سے پڑھ لیں، سب سے اولا وہ آلہ، نبی سب سے اولا وہ آلہ، ہمارا نبی سب سے بالا وہ آلہ، ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا، بولیے بولیے دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، بولیے سب رسولوں سے اعلیٰ، ہمارا نبی سب رسولوں سے اعلیٰ، نبی سب سے اولیٰ وہ اعلیٰ۔ تو ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی پر ایمان لائے، بولیے نبی پر ایمان لائے۔ یار وہ بھی کیسا امتی ہے جو کہتا ہے نبی کو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں، وہ بھی کیسے امتی ہے جو کہتے نبی کو کسی چیز کا علم نہیں۔ جانور بھی اعلان کرتے ہیں حضور اگلی خبریں بھی جانتے ہیں، میرے نبی آنے والے خبروں کو بھی جانتے ہیں۔ تو ایمان ایسا ہو کہ میرے نبی کی مثل دنیا میں کوئی نہیں، حضور بے مثل بھی ہیں، میرے نبی بے مثال میں بھی، حضور کمال میں بھی بے مثال ہے، میرے نبی جمال میں بھی بے مثال ہے۔ نہ کمال میں نبی کے مثل کوئی ہے، نہ جمال میں حضور کے مثل کوئی ہے۔ کمال دیکھو تو کوئی چاند پہ چلا جاتا ہے، مگر چاند میرے حضور کے قدموں میں بھی آ جاتا ہے۔ جمال دیکھو تو حضور کے مثل کائنات میں کوئی حسین نہیں، سب حسینوں سے بڑھ کر حسین میرے حضور ہیں۔ تو ایمان اس طرح لانا کہ حضور بے مثل ہے، بے مثال ہے، میری جان بھی حضور کے لیے ہے، میرا جینا بھی حضور کے لیے، میرا مرنا بھی۔ یہ ہر امتی پر نبی کا حق ہے۔ جس نے بھی نبی کی زیارت لینی ہے نا، جس نے بھی حضور کی شفاعت لینی ہے، وہ ہر وقت ہر پل اپنے نبی کو سامنے رکھے کہ میرا جینا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے، میرا مرنا بھی مصطفیٰ کے لیے ہے۔ بس اس بات کو میں یہاں ختم کر دوں۔ اس سے آگے ایک اور حق ہے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ، محبوب میرے بندوں کو بتا دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو نا، فاتبعونی، فاتبعونی، پھر میری اتباع کرو، میری اتباع کرو۔ اتباع کا مطلب ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنا، جیسے حضور کریں، یعنی نبی کی سنت کو زندہ کرو۔ جس نے اللہ سے پیار لینا ہے، جس نے اللہ کی بارگاہ میں محبوب بننا ہے، تو وہ کیا کرے؟ حضور کی اتباع کرے، میرے نبی کی اتباع کرے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانور پہ سوار ہیں، سواری گزر رہی ہے، آگے سے آپ جھک گئے تو گزر گئے۔ کسی نے کہا کہ آپ جھکے ہیں، فرمایا یہاں پر پہلے درخت ہوا کرتا تھا، میرے نبی کو میں نے دیکھا تھا سواری پہ سوار ہو کے یہاں جھک گئے تھے، میں تے حضور کی ادا کو اپنا رہا ہوں۔ یہ اتباع ہو، اس طرح کی اتباع ہو جیسے سیدنا صدیق اکبر نے اتباع کی۔ وہ کیا اتباع تھی سنیے۔ آخری وقت ہے،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ام المومنین عائشہ کو بلایا، فرمایا بیٹی عائشہ جی میرے بابا، فرمایا یہ بتاؤ حضور کو کتنے کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا؟ کتنے کپڑوں میں نبی علیہ السلام کو کفن دیا گیا تھا؟ ام المومنین عائشہ رونے لگی کہ میرے بابا یہ کوئی پوچھنے کا وقت ہے، آخری وقت ہے اور آپ نے ایسا سوال پوچھا ہے۔ صدیق اکبر رونے لگے، کہنے لگے ساری زندگی نبی کی اتباع میں گزاری ہے، دل کی تمنا ہے جاتے جاتے بھی مصطفیٰ کی اتباع ہو جائے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ جاتے جاتے بھی حضور کی ہے، میں تنوار دیواں یہ بدنوار دیواں، میں سوہنے محمد تو منوار دیواں، قبر وچ بھی عاشق دی اے سوچ ہونی، جے کچھ نہیں پلے کفنوار دیواں، جے کچھ نہیں پلے کفنوار دیواں، میں تنوار دیواں بدنوار دیواں۔ اونچی آواز سے کہہ دو میں تنوار، جدی تن بھی نبی تے قربان ہے، من بھی نبی تے قربان ہے، او بولے میں تنوار دیواں بدنوار دیواں، میں تنوار دیواں بدنوار دیواں، میں سوہنے محمد تو منوار دیواں۔ فرمایا بیٹی عائشہ میری چاہت ہے جاتے جاتے رسول اللہ کی اتباع ہو جائے، آخری وقت آئے تو میرا کفن بھی اتنے کپڑوں میں بنے جتنے رسول اللہ کے کپڑوں کا کفن بنا تھا۔ میری آخری خواہش یہ ہے حضور کی اتباع ہو جائے، میرے نبی کی سنت زندہ ہو جائے۔ وہ ابو بکر حضور کی سنتوں کا اتنا خیال کریں، ہر امتی پر نبی کا حق ہے کہ امتی رسول اللہ کی اتباع کرے، امتی رسول اللہ کی اتباع کرے جیسے صحابہ نے اتباع کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، مشکات شریف پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر 1 پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 446 پڑھ رہا ہوں، ایک بنی ہوئی بکری صحابہ کرام کے لیے لائے، کسی ایک صحابی بنی ہوئی بکری لے آئے، وہ گوشت پکا ہوا تھا، صحابہ کا مجمع لگا ہوا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب بکری کو درمیان میں رکھا گیا، سارا دن کسی نے کھانا نہیں کھایا تھا، ہر کسی کی چاہت تھی کھانا ملے رج کے کھاؤں، سارا دن بھوک میں گزارا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب بکری کو رکھا گیا تو ہر صحابی نے ہاتھ اٹھا لیے، ہر صحابی کے آنسو گرے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں چیخ چیخ کے صحابہ روئے، ہم نے کہا کھانا کھا لیں، صحابہ اکرام رو رہے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں نے پوچھا، ابو ہریرہ فرماتے میں نے پوچھا حضور کے صحابہ سے، سعد آپ کیوں رو رہے ہو، ابو بکر آپ کیوں رو رہے ہو، عمر عثمان علی آپ کیوں رو رہے ہو؟ جتنے صحابہ تشریف فرماتے سارے صحابہ رونے لگے۔
حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہر کسی کی زبان پر یہی تھا، بس تھوڑا تھوڑا ہمیں دے دو کھانے کے لیے۔ ہم نے کہا گوشت کافی ہے، رج کے کھا لیں۔ وہ کہنے لگے نانا پیٹ بھر کے ہم کیسے کھائیں؟ رسول اللہ نے کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہر آنکھ رو رہی تھی، میں قربان جاؤں صحابہ کی محبت پر، وہ حضور کی اتباع کرے۔ یا اللہ آج کئی امتی اور وہ بھی امتی جنہوں نے حضور کی اتباع کی، جنہوں نے نبی سے وفاداری کی، فرماتے کسی صحابی نے پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، وہ زبان سے یہ کہہ رہے تھے حضور نے کبھی بھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھایا، ہم کیوں کھا لیں؟ بس ہم نے اتنا کھانا ہے جس سے زندگی بچ جائے۔ معلوم یہ ہوا صحابہ درس دے رہے تھے لوگوں کھانے پینے کے لیے جینا نہیں ہوتا، جینا ہے تو مصطفیٰ کے لیے، مرنا ہے تب بھی مصطفیٰ کے لیے۔ کیونکہ صحابہ کا عقیدہ تھا میرا دل اور میرے جان مدینے والے۔ آپ کا جس کا یہ ایمان ہے وہی پڑھے میرا دل۔ ایسے نہیں سما بن جائے، جتنی پیاری روایت سنی اتنی آواز سے اونچی آواز سے میرا دل تجھ پہ ہر جان بھی قربان، مدینے والے تجھ پہ ہر جان بھی قربان، مدینے والے۔ ایک زبانوں کے ایک بار پڑھ لو میرا دل تجھ پہ نازل ہوا قرآن، مدینے والے بولیے میرا دل۔ حضرت عباس کے گھر پہ پرنالہ لگا ہے، او حضور کی اتباع کرو اگر چاہتے ہو نجات ملے۔ وہ نبی کا وفادار ہے جو رسول اللہ کی اتباع کرے۔ حضرت عباس کے گھر پہ پرنالہ لگا ہے، الوفاء الوفاء پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 348 پڑھ رہا ہوں۔ پرنالے کا پانی جب بارش ہو تو گلی میں گرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا یہ پرنالہ اتار دو۔ صحابہ اکرام نے وہ پرنالہ اتار دیا۔ حضرت عباس گھر میں آئے، پتہ چلا حضرت عمر کے حکم پر پرنالہ اتارا گیا ہے کہ اس کا پانی گلی میں گرتا تھا، نمازیوں پہ پانی گرتا تھا۔ حضرت عباس آئے، گھر میں مصلی پہ بیٹھ گئے، رو رہے تھے، نہ کھانا کھا رہے تھے، نہ پانی پی رہے تھے، شام ہوئی رو رہے ہیں۔ حضرت عمر کے پاس چلے گئے، آپ نے میرا پرنالہ کیوں اتروایا؟ حضرت عمر کہنے لگے عباس اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے،
ایک پرنالے کی وجہ سے سارا دن روئے ہو. ایک پرنالہ کیا ہوتا ہے؟ آپ سارا دن روئے ہو، اتنے رو رہے ہو. حضرت عباس رونے لگے، کہنے لگے عمر بات پرنالے کی نہیں، وہ پرنالہ وہ میرے حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، ید اللہ والے ہاتھوں سے لگایا تھا. میں صبح و شام اس پرنالے کو دیکھا کرتا تھا جو حضور نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا. حضرت عمر بھی کہنے لگے آپ کے بیان سگیرے. فرمایا عباس میرے ساتھ آؤ، وہ پرنالہ بھی لے آؤ. پرنالہ لے آئے، حضرت عمر بیٹھ گئے، کہنے لگے عباس میرے کندھوں پہ کھڑے ہو جاؤ، پرنالہ اسی جگہ لگا دو جہاں پر رسول اللہ نے لگایا تھا، جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا تھا. ارے حضرت عمر کے کندھوں پر حضرت عباس کھڑے ہو گئے، وہاں پہ پرنالہ لگا دیا ہے، وہاں پر پرنالہ لگا دیا ہے. حضرت عباس مسکرانے لگے. حضرت عمر نے پوچھا عباس بس اتنی بات تھی؟ حضرت عباس کہنے لگے عمر میری بھی بات سن، اللہ کی عزت کی قسم نہ مجھے مکان کی پرواہ ہے نہ مجھے جان کی پرواہ ہے، حضور کی عطاؤں کو دیکھ کر میں تو جی رہا ہوں. سرکار کہ ہم دیوانے ہیں، سرکار کے ہم کہلاتے ہیں، سرکار کے ہم دیوان. جو دیوانہ ہے رمضان کو مہینے بلند آواز سے، سرکار کے ہم دیوانے ہیں، سرکار کے ہم کہلاتے ہیں، سرکار کا صدقہ کھاتے ہیں، سرکار کا صدقہ پیتے ہیں، سرکار کے ہم دیوان. یار بلند آواز سے، سرکار کے ہم دیوان کار کے ہم. یہ ان کی نظر رحمت ہے، یہ مال و زر کی بات نہیں. ارے وہی مدینے جاتے ہیں، سرکار جینے بلواتے ہیں. ارے وہی تو مدینے جاتے ہیں، سرکار جینے. ارے نبی کا حق ہے امتی پر کہ امتی نبی کی اتباع کرے، نبی کی اتباع کرے. مجدد الافسانی رحمت اللہ تعالی علیہ ایک دفعہ اونچی آواز سے سبحان اللہ. حضور کے غلاموں ایک پیغام دے رہا ہوں، آؤ حضور کی غلامی کی طرف. دنیا میں بھی عزت ملے گی، قبر میں فرشتے بھی احترام کریں گے. حضور کی اتباع جو کرے گا نا، نبی کی اتباع. مجدد الافسانی کی کتنی تمنا تھی، کہتے ہیں میں نے نبی کی ساری سنتوں پر عمل کر لیا ہے. سبحان اللہ اور بولو نا یار، میں نے حضور کی ساری سنتوں پر عمل کر لیا ہے. کاش میرے نواسے ہوتے. میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں. مجدد الافسانی بولے کہ میری بیٹی کے بیٹے نہیں ہیں، باقی میں نے ساری سنتوں پر عمل کر لیا ہے. جملہ سننا سونے کے تاروں سے لکھنے کے قابل ہے.
جو مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ بول گئے، آپ نے فرمایا میں مرنے سے پہلے ایک وصیت کر رہا ہوں، اگر میرے مرنے کے بعد میرے نواسے پیدا ہوئے، میری بیٹی کے ہاں بیٹے پیدا ہوئے، تو میرے مرنے کے بعد ان کو لا کے میری قبر پہ بٹھا دینا، حضور کی یہ بھی سنت ادا ہو جائے جو میرے نبی نے حسنین کو کندھوں پہ اٹھایا تھا۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اور یار اخیر ہو گئی ہے، یہ جملہ سن کے نبی کی سنت سے اتنا پیار ہے، کہتے ہیں ساری سنتوں پر عمل کر لیا، بس ایک تمنا ہے بیٹی کے ہاں بیٹے پیدا ہوں اور حضور کی وہ بھی سنت ادا ہو جائے جو میرے نبی حسنین کو کندھوں پہ اٹھایا کرتے تھے۔ ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں، جو شہنشاہ مدینہ کے گدا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں۔ آؤ عشاق سے کہہ دو، عشاق عاشق کی جمع ہے، آؤ عشاق سے کہہ دو کہ چلیں سوئے حرم، کیونکہ عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے ہیں، عشق کے سجدے مدینے میں ادا ہوتے ہیں، ان کے انداز زمانے سے جدا ہوتے ہیں۔ ارے نبی پر ایمان لانا نبی کا حق ہے، نبی کی اتباع کرنا ہر امتی پر نبی کا حق ہے۔ اور میرے نبی نے اعلان فرمایا قال قال رسول اللہ، اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ حدیث میں پھر پڑھ لوں، زبان رسول اللہ کی ہے، رب کی رضا ہے۔ میرے حضور نے فرمایا قال قال رسول اللہ کل امتی یدخلون الجنہ، میرے نبی نے فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی، الا من ابا الا من ابا الا من ابا، حضور نے فرمایا نافرمان کے سوا میری ساری امت جنت میں جائے گی، کل امتی یدخلون الجنت، حضور نے فرمایا جس نے میرا کلمہ پڑھا ہے، جس نے میری سنتوں کو زندہ کیا ہے، یدخلون الجنہ، حضور نے فرمایا وہ میری ساری امت جنت میں جائے گی۔ زبان مصطفیٰ سے بشارت لے لو، میرے حضور کی زبان کی ضمانت لے لو، حضور نے فرمایا جو میری اتباع کرے گا، فرمایا جو میری اتباع کرے گا، جو رسول کی اطاعت کرے گا، حضور نے فرمایا وہ میرا امتی جنت میں جائے گا۔ امام بخاری نے بھی لکھا ہے، امام مسلم نے بھی لکھا ہے، اور میرے حضور نے صحابہ کے بھرے مجمع میں اعلان فرمایا قیامت تک امت کے لیے پیغام ہے، جو حضور کا کلمہ پڑھے، رسول اللہ کی اتباع کرے، کل امتی یدخلون الجنہ، حضور نے فرمایا اللہ میری اس امت کو جنت میں داخل فرمائے گے۔ ہم رسول اللہ کے جنت رسول اعلیٰ حضرت کا کلم اٹھاؤ اونچی آواز سے، ہم رسول اللہ کے جنت رسول اللہ کی، جن کو آتا ہے اونچی آواز سے، ہم رسول اللہ۔ روزہ ضرور ہے لیکن ہماری جان بھی نبی کے لیے ہے، ہماری سا بھی نبی کے لیے ہے،
बुजुर्गों को माफ़ी है, नौजवान कोई भी खामोश न रहे, जो है ना रसूलुल्लाह के, अल्लाह के घर में ऐलान करो, पता नहीं फिर जुबान खुलने को मिले या ना मिले। उच्च आवाज़ से हम रसूलुल्लाह के जन्नत तुझसे और जन्नत से क्या मतलब है, दुश्मन दूर हो, बोलिए हम रसूलुल्लाह जन्नत, बोलिए हम रसूलुल्लाह के जन्नत। नबी का पहला हक, उम्मती नबी पर ईमान लाए। उच्च आवाज़ से सुभान अल्लाह। जल्दी जल्दी मेरा साथ दीजिए, तवज्जो रखना, रमज़ान का महीना है। दूसरा हक इत्तिबाए रसूल, इत्तिबा नबी की हर उम्मती पर लाजिम है, चाहे मौलवी है, चाहे वो मुक्तदी है, चाहे पीर है या मुरीद है, हर किसी पर लाजिम है नबी की गुलामी करे। उच्च आवाज़ से कह दो सुभान अल्लाह। ये दस्तार सिर्फ मौलवी के लिए नहीं है, कभी आप भी सुन्नत समझ के सर पे सजा लिया करो। ये दाढ़ी सिर्फ मौलवी के लिए नहीं है, हुजूर की सुन्नत समझ के अपने चेहरे पे सजा लिया करो, ठीक है ना। ये चादर रखना, रुमाल रखना, ये सिर्फ मौलवी के लिए नहीं है, आप भी हुजूर की सुन्नत समझ के कभी अपने पास रख लिया करो। ये हुजूर की सुन्नत है, मेरे नबी की सुन्नत से जो प्यार करेगा, ये नबी का हक है हर उम्मती पर। और तीसरा हक क्या है, व अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इताअत अल्लाह और उसके रसूल की। इत्तिबा और चीज़ है, इताअत और चीज़ है। इत्तिबा का मतलब है नक्शे कदम पे चलना, जैसे हुजूर खाएं उस तरीके से खाना, जैसे मेरे नबी चलें उस तरीके से चलना, हुजूर जैसे सोएं उस तरीके से सोना, इसको कहते हैं इत्तिबा। और अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, इसका माना ये है कि अल्लाह का हुक्म भी मानो, रसूलुल्लाह का हुक्म भी। अल्लाह का हुक्म आ जाए तो सर झुका लो, मुस्तफ़ा का हुक्म आ जाए तब भी उधर बना कोई तोले, ताजदार गोला बोल पड़े, जो नबी फरमाए मान जाओ, उधर बना कोई तोले, मैं उदी की तारीफ करा, जिद मुँह विचों रब बोले, मैं उदी की तारीफ करा, जिद मुँह विचों। आहा, सहाबा ने कैसी इत्तिबा की, इताअत कैसी की। हजरत जसामा आए रदी अल्लाह ताला अन्हु हरकल बादशाह के पास। बोलिए किसके पास? हरकल बादशाह के पास हजरत जसामा आए। जलस्तो वलम अदरे मा तहती, उन्होंने जब देखा ना तो बादशाह ने नीचे सोने की कुर्सी रखी थी। सहाबी रसूल को बिठाने के लिए सोने की कुर्सी रखी थी। फिर क्या हुआ, नजल तो आन हो, हजरत जसामा नीचे उतर गए। हरकल बादशाह कहने लगे, लेमना जलता आन हो हाज़ल लज़ी अकरमना कभी, हमने आपकी इज्जत के लिए सोने की कुर्सी रखी। जुमला सुनना जरा सहाबी का। किसका? बोलो बोलो किसका? हाँ, नबी के सहाबी का। वो कहने लगे करमना कभी ही, हमने आपकी इज्जत के लिए सोने की कुर्सी रखी। और ऐ जसामा आप नीचे उतर गए। हजरत जसामा नीचे उतर के वो कहते हैं, हरकल बादशाह आपको किसने बताया कि सोने की कुर्सी में इज्जत है? ऊंची आवाज से कह दो सुभान अल्लाह। आपको किसने बताया है?
کہ سونے کی کرسی میں عزت ہے. وہ کہنے لگے پھر کس چیز میں عزت ہے؟ کہنے لگے سونے کی کرسی میں عزت نہیں ہے، نبی کی سنت میں عزت ہے. قدر نبی دا کی جانن، ارے منکر لوگ کمینے قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحاب قدری نبی دا اے کی جانن. لوگوں منکر لوگ کمینے قدر نبی دا جانن والے او سو گئے وچ مدینے. او قدر پانی دا مچھلی جانے یا جانے مرغابی. او قدر نبی دا میرا اللہ جانے یا جانے اصحابی. کہنے لگے عزت کس چیز میں ہے؟ عزت سونے کی کرسی میں نہیں ہے، عزت رسول اللہ کی سنت میں ہے. امت پر حق ہے نبی کا کہ امتی نبی کا حق ادا کرے. سب سے پہلے نبی پر ایمان لائے، دوسرے نمبر پر نبی کی اتباع کرے، تیسرے نمبر پر نبی کی اطاعت کرے. یہ امتی پر نبی کا حق ہے. بلند آواز سے جواب دیں، بلند آواز سے. چوتھا حق نبی کا کیا ہے؟ وہ ہے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کائنات کے ہر چیز سے بڑھ کے جو نبی سے پیار کرے. اچھی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ. ایک جنگ احد میں شیطان نے افواہ پھیلا دی کہ حضور شہید ہو گئے. ایک عورت ہے وہ اٹھ کے نا میدان کی طرف دوڑے دوڑے مائی گئی. اس نے کہا مجھے بتاؤ حضور شہید ہو گئے؟ انہوں نے کہا تیرا بھائی شہید ہو گیا. وہ مائی آگے دوڑے دوڑے جائے، سنا حضور شہید ہو گئے. کسی نے کہا تیرا شوہر شہید ہو گیا ہے. وہ مائی آگے آگے دوڑے دوڑے جائے احد کے میدان کی طرف. کسی نے کہا بھائی، شوہر، بیٹا شہید ہو گیا ہے. وہ مائی کہنے لگی مجھے بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے؟ نا یار. وہ کہنے لگے باپ، بیٹا، بھائی شہید ہو گئے، کیسی محبت ہے. وہ کہنے لگے مجھے حضور کا بتاؤ. آگے چلتی چلتی گئی نا، جب نظر مکڑے مصطفیٰ پہ پڑی تو حضور کے آنکھوں میں آنسو تھے کہ اس کا بھائی بھی شہید ہو گیا، شوہر بھی، بیٹا بھی. لیکن جب اس مائی نے دیکھا نا، حضور نے فرمایا پھر کس لیے آئی ہو؟ وہ کہنے لگی کل مصیبت بعدک جلل. سیرت ابن حشام پڑھ رہا ہوں. وہ مائی کہنے لگی بیٹا بھی شہید ہوا، بھائی بھی، شوہر بھی. لیکن جب آپ کا چہرہ مبارک دیکھا ہے کل مصیبت بعدک جلل، میری ساری پریشانیاں، ساری مصیبتیں ختم ہو گئی ہے. اگرچہ بیٹا شہید ہوا، اگرچہ بھائی شہید ہوا، اگرچہ شوہر شہید ہوا،
پر میرا نبی تو زندہ ہے نا، میرے حضور تو سلامت ہے نا، میری جان بھی نبی کے لیے، بھائی بھی نبی کے لیے، شوہر بھی نبی کے لیے، باپ بھی نبی کے لیے، تو سب سے بڑھ کر کائنات میں جو نبی سے پیار کرے گا ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ حضور سے محبت کرے۔ اس لیے ہم دعا یا کلمات میں یہی پڑھتے ہیں، سرے محفل کرم اتنا میری سرکار ہو جائے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار۔ کون کون چاہتا ہے رمضان کا مہینہ ہے جس کو نبی کی زیارت ہو؟ کون کون چاہتا ہے ایک ہاتھ اوپر کرے؟ جو چاہتا ہے مجھے نبی کی زیارت ہو ایک ہاتھ اوپر کرے۔ فرشتے گواہ ہیں رمضان کا مہینہ ہے، آپ نے مل کے کہنا ہے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار۔ بولیے بولیے، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور ایسی بھی آنکھیں ہیں جو ہمیشہ تر رہتی ہیں آنسوؤں سے کہ نبی کا دیدار ہو جائے۔ تصور میں تیری ہر شے پہ یوں نظریں جماتا ہوں، نہ جانے کون سی شے میں تیرا دیدار ہو جائے۔ ایک دفعہ مل کے کہہ دو، نگاہیں منتظر رہ جائیں اور ہو جائے۔ حضرت بلال نے دنیا والوں کو پیغام دیا، لوگوں بستر موت پر بھی رہو تو حضور کو یاد رکھنا، وا تربا وا تربا وا تربا۔ بیوی رونے لگی، بلال مرنے کے وقت میں اپنے سارے روئے، مگر بلال وا تربا ہو مسکرا رہے ہوں۔ تو سیدنا بلال حبشی مسکرا کے بولے، میرے گھر والی مسکرا اس لیے رہا ہوں کہ مرنے کے بعد قبر میں نبی کی زیارت ہونے والی۔ اچھی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ اور جینا بھی نبی کے لیے ہو، مرنا بھی نبی کے لیے ہو، فرمائے مسکرا اس لیے رہا ہوں۔ ایک یہودی نوجوان میرے نبی سے پیار کرے، بخاری پڑھ رہا ہوں، جلد نمبر 2 پڑھ رہا ہوں، صفحہ نمبر 102 پڑھ رہا ہوں۔ ایک یہودی ابھی کلمہ پڑھا نہیں، مسجد نبی کے دیوار میں نا روشن دان تھے، وہ فجر کے ٹائم وہاں کھڑے ہو کر نا مکڑے مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتا تھا۔ وہ نوجوان حضور کی زیارت کیا کرتا تھا۔ کئی دن ہو گئے وہ نوجوان نظر نہیں آیا۔ اب میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ یہاں فجر کے ٹائم ایک نوجوان آتا تھا، آج نظر نہیں آ رہا۔ یا رسول اللہ کئی دن ہو گئے، وہ سنا ہے بیمار ہے۔ میرے حضور نے فرمایا اس کی خبر لینے چلیں۔ یار میں نے بات اتنی بڑی کر دی، امام بخاری نے اس حدیث کو نقل کیا ہے، اونچی آواز سے ذرا کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، نبی سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے۔
بیمار ہوا، فرمایا او خبر لینے چلیں۔ خبر لینے پہنچے، اس کی قسمت بھی کتنی اعلیٰ ہے یار، وہ بھی کتنی قسمتوں والا ہے جس کے گھر میں نبیوں کا امام آیا ہے۔ کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گونجتے، کدی آؤ غریباں بولیے بولیے کدی آؤ۔ رمضان کا مہینہ منبر رسول پہ بیٹھ کے دعا کرتا ہوں، آپ نے بلند آواز سے کہنا ہے یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں۔ اگلا جملہ سب کو آتا ہے، مل کے کہہ دو میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں، بولیے بولیے میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغاں۔ حضور نے فرمایا خبر لینے چلے، میرے حضور آئے، جب چہرے پر نظر پڑی میرے حضور نے فرمایا کلمہ پڑھ لے۔ نوجوان کی آنکھ کھلی، حضور کا کلمہ پڑھا۔ وہ یہودی نوجوان کے گھر والے کہنے لگے کفن دفن کا بھی انتظام خود کرو۔ میرے حضور نے فرمایا آج جنازہ اٹھاؤ۔ یار وہ نوجوان کتنی قسمتوں والا ہے جن کا جنازہ ابوبکر عمر عثمان و علی نے اٹھایا ہوگا۔ فرمایا جنازہ اٹھاؤ۔ جنازہ اٹھانے لگے تو میرے نبی علیہ السلام آدھا پاؤں لگا رہے تھے، حضور جنازے کے ساتھ چل رہے تھے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسے چلتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، وجہ کیا ہے؟ میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے عاشق کا جنازہ جا رہا ہے، آسمانوں سے رحمت کے فرشتے اتنے آئے ہوئے ہیں، زمین پر پورا پاؤں رکھنے کے لیے جگہ بھی نہیں ہے۔ آئے ہائے یار، نہ نماز پڑھی اس نے، نہ اس نے روزہ رکھا ہے، نہ اس نے قرآن کی تلاوت کی ہے، نبی سے پیار کرتا تھا، قسمت کا ستارہ جاگ اٹھا، آخری وقت میں نبی کا کلمہ پڑھا، آسمانوں کے اتنے فرشتے کہ پوری زمین پر پاؤں رکھنے کی پوری جگہ نہیں۔ جس نبی کے عاشق کے جنازے میں اتنے فرشتے آتے ہیں اور جنازہ پڑھانے والے رسول اللہ ہوں اور صحابہ اکرام ہو، معلوم یہ ہوا نبی کا حق ہے ہر امتی پر کہ وہ نبی سے محبت کرے۔ سب سے بڑھ کر جو مصطفیٰ سے پیار کرتا ہے نا، اللہ اس کے جنازے میں رحمت کے فرشتوں کو بھیج دیتا ہے۔ اس لیے میاں صاحب سلطان العارفین بھی بول پڑے تسبیح پیری تے دل نام پھریا لینا کی تسبیحت پڑھ کے علمت پڑھیا پر ادب نہ سکھیا او لینا کی علمانو پڑھ کے
اگر نماز پڑھنی ہے تو دل میں نبی کا پیار ہو، روزہ رکھنا ہے تو دل میں نبی کا پیار ہو، قرآن کی تلاوت کرنی ہے تو دل میں نبی کا پیار ہو۔ ہر امتی پر لازم ہے کہ نبی سے پیار کرے، ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ اپنے نبی سے پیار کرے۔ ایک ابو داؤد شریف کی روایت سنو، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نماز بھی پڑھا کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے اور دوران نماز چہرے مصطفیٰ کی زیارت بھی کیا کرتے تھے۔ اونچی آواز سے، جو جتنی اونچی آواز سے سبحان اللہ بولے اللہ اسے زیارت مصطفیٰ نصیب کرے۔ اونچی آواز سے کہتے سبحان اللہ۔ بخاری شریف، ابو داؤد، مشکات شریف میں صحابی رسول فرماتے ہیں ہم نماز پڑھتے تھے، سجدہ کرتے تھے رب کے لیے، پر قیام میں کھڑے ہوتے تھے تو مکڑے مصطفیٰ کی زیارت کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کوشش کرتے تھے ہم دائیں طرف کھڑے ہوں، نماز میں دائیں طرف کھڑے ہو۔ کیوں؟ کسی نے پوچھا اسعد ہر دفعہ دائیں طرف آ کے کھڑے ہو جاتے ہو، یہ کیوں؟ کہتے ہیں میں کہتا ہوں جب نبی نے سلام پھیرنا ہے نا تو دائیں طرف پہلے سلام پھیرنا ہے تو سب سے پہلے مکڑے مصطفیٰ کی زیارت ہو جائے، کیونکہ پیار کملی والدہ عبادتاں دی جانے، پیار کملی عبادتاں دی جانے، پیار کملی عبادتاں۔ عصر کا وقت ہے، سورج ڈوبنے لگا ہے، مولا کائنات نے نماز قضا کر دی پر نبی کو اٹھایا نہیں۔ یا علی جی سونیا فرمایا اٹھایا نہیں، نماز ادا پڑھ لیتے تو مولا کائنات بھی بولے پیار کملی والے عبادتاں دی جانے، پیار کملی عبادتاں دی جانے، اے ہو ساڈا دین تے ایمان، اے ہو ساڈا ایمان۔ نبی کا پہلا حق کیا ہے؟ ایمان۔ ہر امتی پر لازم ہے نبی پر ایمان لائے، توجہ سے سننا۔ دوسرا اتباع، ہر امتی پر لازم ہے نبی کی اتباع کرے۔ تیسرا ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کرے۔ چوتھا ہر امتی پر لازم ہے کہ سب سے بڑھ کر نبی سے محبت کرے۔ کتنے ہو گئے؟ بولیے کتنے ہو گئے؟ ابھی چار اور بھی ہیں، ابھی چار اور ہیں، چار ہو گئے۔ پانچویں نمبر پر تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ نبی کا ادب و احترام کرے۔ جو یہ حقوق ادا نہیں کرے گا نا، وہ پگڑیاں رکھے، وہ لمبے لمبے جبے ڈالے، وہ مکہ میں رہے، وہ مدینہ میں رہے، وہ بندہ گمراہ ہے، اسی کو ہدایت ملے گی جو نبی کے یہ حقوق ادا کرے گا۔ ایمان بھی، اتباع بھی، اطاعت بھی، محبت رسول بھی، تعظیم رسول، نبی کا ادب کرے، احترام کرے۔ صحابہ کرام، میرے نبی علیہ السلام وضو فرما رہے تھے، حضور وضو فرما رہے، صحابہ کرام جو وضو سے لگا پانی تھا نا وہ اٹھا کے نا اپنے چہروں کے اوپر مل رہے تھے۔ اونچی آواز سے کہہ دو سبحان اللہ۔ بڑا پیارا جملہ دینے لگا ہوں، سنیے ذرا۔ وہاں پہ امام راضی نے لکھا ہے کہ ایک آدمی گزر رہا تھا اور حضور کے جسم سے جو پانی لگتا نا اس کے ہاتھ میں جتنے قطرے آتے تو وہ قطرے وہ پی رہے تھے۔
کسی نے کندھے پہ ہاتھ رکھا، کون ہو، کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں نام میرا بلال ہے، نبی سے محبت کر رہا ہوں۔ جو حضور کے جسم سے لگا پانی ہوتا تھا نا، صحابہ اکرام زمین پر گرنے نہیں دیا کرتے تھے، اتنا ادب اور احترام کرتے تھے۔ آج نبی کا ہم احترام کریں، انگوٹھے چومے تو اگلے کہتے ہیں شرک ہے، اپنی باری آئے تو جو مرضی چومی جاؤ۔ چومنا شرک نہیں ہوتا، چومنا محبت اور ادب کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شرک تیرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے۔ ادب شرک نہیں ہوتا، ادب شرک نہیں ہوتا۔ حضرت عثمان بن عفان سے حضرت خباب بن اشیم نے پوچھا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی بڑے ہیں؟ انہوں نے کہا تو نے کیسی بات کر دی، میں بڑا ہوں؟ کہنے لگے عمر پیدائش کے لحاظ سے میری پہلی ہوئی ہے، اور تم نے کہا کہ آپ بڑے ہیں کہ نبی بڑے ہیں، تو ساری دنیا سے میرے مصطفیٰ بڑے ہیں۔ وہ اتنا ادب کرتے تھے، حضور کا اتنا خیال کرتے تھے، کوئی ایسا جملہ نہ ادا ہو جائے۔ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ مدینہ منورہ میں آپ سوار نہیں ہو رہے تھے، کہتے ہیں میں نے پیدل جانا ہے، کہیں میری سواری کا قدم مصطفیٰ کے قدم پہ نہ جائے۔ اتنا ادب کرتے تھے، اتنا ادب کرتے تھے۔ ایک چرسی تھا، چرسی، اس کے بارے میں احیاء العلوم میں امام غزالی نے لکھا ہے، اس کو نا پیشاب آیا، اگرچہ وہ گلی کے اندر کھڑا ہے، ادھر ادھر گھوم پھر رہا ہے، منہ کس طرف کروں؟ تو جس طرف بھی منہ کرے نا اسے خیال آئے کہ شاید ادھر کعبہ ہے، وہ پھر منہ دوسری طرف کرے کہ شاید ادھر کعبہ ہے۔ اسی دوران اسے موت آ جاتی ہے۔ ایک اللہ والا اسے خواب میں دیکھتا ہے کہ تو نے ساری زندگی چرس پی ہے، گناہوں میں گزاری ہے، تو کیسے بخشا گیا؟ اس نے کہا ایک دفعہ مجھے اس طرح بڑا پیشاب آ رہا تھا، اور میں جدھر بھی منہ کرتا تھا مجھے کعبے کا خیال آتا تھا، تو اس دوران مجھے موت آ گئی تھی، میں نے کعبے کا احترام کیا، اللہ نے ادب کی وجہ سے میرے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ ادب کرنا ہے، جس کے پاس ادب ہے وہی نبی کا وفادار ہے۔ اچھا چھٹے نمبر پر، ساتویں نمبر پر نبی کا حق کیا ہے؟ چھٹے نمبر پر مدحت رسول، ہر امتی پر لازم ہے کہ وہ نبی کی نعت پڑھے۔ یہ جو پڑھتے ہیں نا آپ محمد الرسول اللہ، یہ بھی حضور کی نعت ہے، یعنی نبی کی ثنا پڑھے، نعت پڑھے، اور یہ وہی جانتا ہے جس کی نظر گنبد خضرا والے سے لگی ہوتی ہے۔ اور ساتویں نمبر پر نبی کا حق ہے درود پڑھنا۔ ہر امتی نبی پر درود پڑھے گا۔ کون پڑھے گا؟ ہر امتی ایک مرتبہ زندگی میں درود پڑھنا فرض ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا ہے وہ حضور پر درود و سلام ضرور پڑھے گا۔ امام بخاری کے استاد کا نام ہے امام ابو العالیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ اللہ کا درود کیا ہے؟ اللہ بھی درود بھیجتا ہے، اللہ کا درود کیا ہے؟ امام بخاری کے استاد کہنے لگے اللہ سارے فرشتوں کو جمع کرتا ہے اور فرشتوں کے سامنے مصطفیٰ کی شان بیان کرتا ہے۔ یہ اللہ کا درود ہے کہ اللہ ساری مخلوق کے سامنے اپنے نبی کی شان بیان کرتا ہے۔ بات میں ختم کرنے لگا ہوں۔ آٹھواں حق کیا ہے نبی کا؟ جس کو اللہ استطاعت دے وہ حضور کی زیارت کرنے مدینہ منورہ جائے۔ کتنے حقوق ہیں؟ 8۔ محدثین نے اس کو نقل کیا ہے۔ جو امتی یہ 8 حق ادا کرے گا وہی صحیح حقدار امتی کہلائے گا۔ نبی پر ایمان لانا،
نبی کی اتباع کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا، محبت رسول، تعظیم رسول، مدحت رسول، درود شریف اور گنبد خضرا کی زیارت۔ اللہ سب کو نصیب کرے گنبد خضرا کی۔ اس لیے سارے بولتے ہیں منگتا سارا عالم کملی والدہ، ایسا یار دوارا کملی۔ کون کون نبی کا منگتا ہے؟ اونچی آواز سے پڑھ لو، منگتا سارا عالم کملی، منگتا سارا عالم کملی والدہ، ایسا یار دوارا۔ اگلا شعر میں پڑھنے لگا ہوں، ذرا توجہ سے سننا 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 رے۔ ایسا یار دوارا کملی، او میں منیا کہ چن بھی بڑا سونا ہے، پر سارے آنوں اے بھی تے سمجھونا ہے۔ چن کردہ آپ نظارہ کملی والدہ، چن کردہ آپ نظارہ کملی والدہ، ایسا یار دوارا۔ بولیے بولیے ایسا یار دوارا۔ 8 حقوق ادا کرو، اپنے نبی پر ایمان لاؤ، نبی کی اتباع کرو، نبی کی اطاعت کرو، نبی کی تعظیم کرو، نبی سے محبت کرو، نبی کی ثنا پڑھو، نبی پر درود و سلام پڑھو۔ اللہ استطاعت دے تو گنبد خضرا کی زیارت کرنے جاؤ۔ اور میرے حضور نے فرمایا جو یہ حق ادا کرے گا، کل امتی یدخلون الجنہ، وہ ساری میری امت اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گی۔ اللہ ہمیں یہ حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ حقوق جو میں نے آپ کے سامنے رکھے 8 حقوق، اور یاد رکھیں ان 8 میں سے زیادہ تر حقوق اہل سنت و جماعتی ادا کرتے ہیں۔ ایمان بالرسول، اطاعت رسول، اتباع رسول، محبت رسول بھی ہمارے پاس، تعظیم رسول بھی ہمارے پاس، درود و سلام بھی ہمارے پاس۔ گنبد خضرا کی زیارت کے لیے سب سے زیادہ تڑپ بھی ہمارے پاس۔ بس دل کی یہ تمنا ہے حضور کے در پہ جائیں، پھر بے شک واپس نہ آئیں، مگر مصطفیٰ کے پاس ضرور زندگی میں جائیں۔ دعا ہے اللہ رب العالمین میرے اور آپ کی حاضری قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد۔